سر آپ کے کچھ کلپس آئے ہیں ابھی ریسنٹلی، تو جس کے اندر کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی آئے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں. تو سنا ہے کہ آپ نے کوئی سگریٹ وگریٹ کو حرام کر دیا، یہ سارے لوگ حرام کام میں مبتلا ہیں. پریشان ہو گئے سگریٹ نوشی. نہیں، سگریٹ نوشی کو کہاں حرام کیا ہے؟ وہ تو ایک سوال تھا، اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کہ حرام کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے. جیسے عرب کے علماء ہر وہ چیزوں سبب غالب ہو جائے نا کسی حرام میں مبتلا ہونے کے لیے، اس پر وہ حرام کا اطلاق کرتے ہیں. تو کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں یار حرام کا اطلاق کیسے کر دیا. تو اس پہ میں نے سمجھایا تھا کہ حرام کے اطلاق قرآن میں بہت سے مقامات پر مختلف چیزوں پر آئے ہیں، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے، اور اکابرین جو پیٹرن سیٹ کر کے گئے ہیں اسے بھی سمجھنا چاہیے. اور میں نے اس کلپ میں بھی واضح کیا کہ انڈر لمٹ جو ہے نا اسموکنگ کو کسی نے بھی حرام قرار نہیں دیا. عرب کے علماء بھی نہیں کہتے. انڈر لمٹ مطلب جو صحت کو نقصان نہیں دے رہا ہے اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا. کبھی پی لیا، شوقیہ پی لیا، جتنی آپ کو میڈیکل اجازت دیتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، زیادہ کثرت سے اسموکنگ اتنی کہ وہ ہلاکت میں پڑنے کے لیے سبب غالب اس شخص کے لیے بن جائے، اس کے لیے بالکل آپ حرام کا اطلاق کر سکتے ہیں. یہ اس معنی میں حرام نہیں ہوتا، مطلب یہ ایک اسے کہتے ہیں حرام لسد ذریعہ، ایک رکاوٹ ڈالنے کے لیے کہ حرام میں یہ پڑنے والا ہے، سبب غالب ہو گیا، تو اس معنی میں حرام کا اطلاق کرتے ہیں. قرآن نے کیا ہے، یہ تھی وہ بحث. تو اصل میں حرام ہے کیا چیز جو آپ بتا رہے ہیں؟ سد ذریعہ کے لیے آگے جائے گا تو لمٹ کراس ہو جائے گی، تو وہ لمٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کیا ہے، کس کو کیا پتہ؟ دیکھیے، ایک تو ہے حرام لذاتی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی حرام کر دی، وہ چاہے لفظوں کے اندر بیان کی ہو، وہ یا کسی اصول کے زمرے میں اللہ نے بیان کر دی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک ہے کہ اس میں اگر ایک چیز اصول کے تحت اللہ نے حرام کی ہے تو ہر دور کے اندر کون سی چیز اس اصول میں داخل ہو رہی ہے یا نہیں، یا اجتہاد کا تعلق ہو جاتا ہے. یہاں پر ظاہر علماء غور و فکر کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ چیز اس اصول میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اجتہاد ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بعض اہل علم ان کے نزدیک نہ آ رہی ہو، کئیوں کے نزدیک آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز حرام لذاتی ہی نہیں ہے لیکن وہ اس کا سبب ضرور ہے، جو اس میں آتا ہے غالباً اس میں ملوث ہو جاتا ہے. جیسے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو شراب پیتے ہیں، یا میں یوں سمجھے کہ کلبس چلے جانا، پبس چلے جانا، وہ ماحول ہے انسان خراب ہو جاتا ہے. یہ سبب غالب ہے. آپ نے دنیا دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، یہ سبب غالب ہے. اب آپ کا اپنا بیٹا اگر وہاں جائے، آپ کیا کرو گے؟ پابندی لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے؟ آپ بالکل، آپ بری صحبت سے پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ بچہ آگے سے آپ کو آرگیو کرے اور وہ بولے کہ میں کسی حرام میں تو نہیں پڑ رہا، میں شراب تو نہیں پیتا وہاں جا کر، مجھے کیوں پابند کیا جا رہا ہے؟ لیکن وہاں جانا ایک سبب غالب ہے کہ آپ بری صحبت سے برے ہو جاؤ گے، آپ کو بھی نشے کی لتیں لگ جائیں گی. آپ ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو جانے پہ پابندی لگا دیتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کے اس کلپ میں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ حرام کا اطلاق سبب غالب پر بھی کرتے ہیں، اللہ نے بھی کیا. یہ الگ اطلاق ہے اور حرام ذاتی ہی کا اطلاق الگ ہوتا ہے. اس چیز کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ وہ زبان درازی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور علماء کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، وہ پتہ خود کو نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے. اچھا، جس طریقے سے جن پابندیوں کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے اور ہمارے دور کے حاکم وہ قوانین بناتے ہیں، جیسے آج تک ٹریفک سگنل کے قوانین ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ آپ نے رک جانا ہے اور گرین پہ ہی آگے جانا ہے، تو کیا ان قوانین کی پابندی بھی لازم ہے؟ اور اگر کوئی ان پر پابند نہیں ہوتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سوال اس لیے اچھا ہے کہ یہ جو قوانین عموماً بنائے جاتے ہیں نا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان قوانین کی پابندی نہیں کی جائے گی تو سبب غالب ہے کہ لوگ نقصان اٹھائیں گے. اگر سگنلز نہ ہوں تو آپ دیکھیں کہ جس بے قاعدگی کے ساتھ ٹریفک چل رہی ہوگی یہ ہر روز حادثات کا سبب بن رہی ہوگی. لوگوں کی مال کا نقصان ہو رہا ہوگا، لوگوں کی جان کا بھی نقصان ہو رہا ہوگا. یعنی کہ یہ پابندی نہ کرنا ٹریفک کے قوانین کی آپ کو نقصان کا باعث ہے، جانی مالی، لہذا ایک پابندی لگا دی گئی. پابندی کس چیز پہ لگائی گئی؟ جس سبب سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی. وہ ایک قانون بنا دیا گیا کہ بھائی یہ آپ نے پہلے ایک سائڈ کا ٹریفک کھلے گا، پھر دوسرے سائڈ کا ٹریفک کھلے گا، کوئی حادثہ نہ ہو، جانی مالی نقصان نہ کوئی ہو. عمل نہیں کرتا ہے اور وہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ گناہ گاری میں حرم کے علماء بہت سارے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی وہ گناہ گار ہوگا، مجرم بنے گا. جی وہ اس لیے کہتے ہیں، پہلے تو یہ جو اطلاق حرام کا ہے نا، جو میں بھی سمجھا رہا تھا، یہ جو ٹریفک قوانین کی آپ نے مثال دی ہے بڑی بہترین دی ہے کہ قوانین بھی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ غلط چیز کا سبب بن رہے ہوتے ہیں تو لوگ ایک قانون بنا دیا جاتا ہے. اور قانون مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عربی لحاظ سے حرام لصد ذریعہ کا اطلاق کر رہے ہیں. قانون مطلب کیا؟ آپ کو پابند کر دیا جائے آپ نے یہ نہیں کرنا. تو حرام مطلب کیا لغوی اعتبار سے؟ کہ پابند کر دیا جائے آپ نے یہ نہیں کرنا. اور قرآن نے اس کا اطلاق سد ذریعہ کے طور پر کیا، یہاں پر بھی سد ذریعہ کے طور پر قانون بن جاتا ہے. تو دونوں میں اصل ایک ہی ہے. اب اس کی پابندی کی جائے گی نہیں کی جائے گی، بالکل اللہ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت اللہ نے لازم قرار دی ہے. اطاعت صرف ایک صورت کے اندر نہیں ہوتی ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دے دے، قرآن سے ہٹ کر حکم دے، اس کی اطاعت نہیں ہوتی. جب تک حاکم
قرآن سنت کے تحت احکامات دے رہا ہے صحیح. یا مباحات کا احکامات. مباحات مطلب یہ جو قوانین بنا رہا ہے دنیا لوگوں کی اصلاح کے لیے، دنیا کے فوائد کے لیے، آخرت کے فوائد کے لیے، ان سب امور کے اندر حاکم کی اطاعت لازم ہوتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے واضح. صحیح. ہاں قرآن کے خلاف کوئی حکم ہوگا اس میں کسی کی اتباع نہیں ہوتی. تو حاکم کوئی بھی قانون بنائے اور قرآن حدیث کے خلاف نہیں جا رہا ہو تو اس کی پابندی واجب ہے. ہاں لازم ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا. اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے قاضی تو اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی ایسا کر رہی ہے تو اس پر بھی پابندی ہے، وہ نہیں کر سکتی. تو اس قانون پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے دین نے کوئی لازم تو رکھا نہیں تھا کہ آپ 10 سال کی عمر میں شادی کرا دو لڑکی کی، 12 سال میں کروا دو. اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے. صحیح. اگر تو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لازم رکھا ہے کہ آپ 18 سال سے پہلے شادی کرا دو، اب حاکم نے کہا نہیں آپ 18 سال کے بعد شادی کراؤ، تو ہم کیا قرآن سے کلیش ہو رہا ہے؟ صحیح. پوری عمر انسان کے لیے برابر ہے. جب آپ عاقل بالغ ہوشمند شادی کے قابل ہو جائے آپ شادی کر سکتے ہیں. صحیح. آپ 15 سال میں ہو جائیں، 25 سال میں ہو جائیں، 20 سال میں ہو جائیں. لیکن دنیا کی ضرورت کی بنیاد پر اگر وہ پابندی لگا رہی ہے 18 سال کی، اس میں کوئی چیز کلیش نہیں کرے گی. قرآن بظاہر ایسا لگ رہا ہے قید لگا دی، مطلق حکم مقید کر دیا ہے، یہ وہ زمرے میں نہیں جاتا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر تعلیم کی کمی ہے، جہالت زیادہ ہے، تعلیم کی کمی ہے. جو بچیاں چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں عموماً آپ دیکھیں وہ شادی ہونے کے بعد گھر نہیں چلا پا رہی ہوتی. کچھ ایریاز میں تو چلا لیتی ہیں، جیسے جہاں کا رواج ایسا ہو، ملتان وغیرہ کے ایریا میں آپ دیکھیں نا، سرائکی، جی سرائکی اور سندھی، چھوٹی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے. لیکن شہروں کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے، وہ بچی نہیں سنبھال پاتی گھر کو. ہمارے یہاں کا پھر تھوڑا سا عرف ایسا ہے جس لڑکی نے آنا اس نے گھر سنبھالنا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ شوہر کو لے کے الگ ہو جاتی، اس نے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، گھر کھانا بھی بنانا ہے، اس نے کپڑے بھی دھونے ہیں. تو کم عمر بچی نہیں کر پاتی، وہ ذہنی ایک مریضہ بن جاتی ہے، نفسیاتی امراض پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ایشوز ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ایک قانون سازی ہے کہ بھائی ایج 18 ہو جائے تاکہ پختہ عمر کے اندر لڑکی چلی جائے. جو مسائل ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. مصلحت مرسلہ کے زمرے میں یہ قانون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے قرآن سے کلیش نہیں کر رہا، اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ لڑکی اگر جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں عمومی طور پر شہری علاقوں میں شادی کر آتی ہے تو اس نے باقاعدہ گھر چلانا ہے، شوہر کو دیکھنا ہے، اس کے کام کاج کو دیکھنا ہے، ساتھ میں ساس سسر کے کام کو بھی دیکھنا ہے. تو اپنا چینلز پر انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بہت سارے علماء مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر کا کام کرنا کوئی واجب تھوڑی لڑکی پر، یا شوہر کا اتنا کام کرنا واجب تھوڑی ہے. شوہر اس کو باہر سے لا کے کھلائے، خود اپنے کام کرے. یہ لڑکیوں پر جو ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ذہن بہت خراب ہو جاتے ہیں چند خواتین کے، جس کی وجہ سے وہ احتجاج میں بھی آتی ہیں خواتین، وہ کہتی ہیں بھائی ہم کام نہیں کریں گی، ہم یہ نہیں کریں گی، ہم وہ نہیں کریں گی. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے تاکہ جو گھر میں خواتین ہیں ان کا ذہن صحیح بنے، ایسا نہ ہو کہ وہ آتے ہی جو ہے لڑکے کو الگ لے کے سائڈ میں ہو جائیں، ساس سسر رول رہے ہوں. تو صحابہ میں بھی ایسے ہی معمول تھا کہ وہ ساس سسر سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، بڑھاپے میں کوئی خیال نہیں ماں باپ کا. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں کہ قرآن پاک میں اگر آپ بولیں کہ ہمیں کو حکم ملے کہ ایک عورت ہے نکاح کر کے آئی ہے تو اس پر گھر کے کام کرنا لازم ہے، گھر کی صفائی کرے، جھاڑو لگائے، ماں باپ کا خیال کرے، ایسا تو حکم قرآن میں تو نہیں ہے واضح. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا. یہ مسئلہ صرف اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاشروہن بالمعروف، عورت کو رکھو بیوی بنا کر معروف طریقے سے. معروف ایک اتنا جامع کلمہ ہے عربی کا کہ جس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پیار کا اظہار بھی کرنا ہے، میں نے اس کی طبیعت کا خیال بھی کرنا ہے، میں نے اس کے نفسیات کا خیال بھی کرنا ہے، ورنہ معروفیت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اس سے طاقت سے زیادہ تکلیف بھی میں نے نہیں دینی ہے، اس کی رضامندی کا بھی خیال رکھنا ہے، میں نے بہت کچھ کرنا ہے. یہ معروف لفظ جتنا گہرا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو معاشرت معروف کے ساتھ کرنی ہے، بس اتنا حکم ہے اللہ کا. اب ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر معاشرے کے اندر معروف اس کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں پاکستان کے ماحول میں ایک لڑکی نہیں کرے گی نا تو ہر بندہ، صرف یہ نہیں کہ وہاں والا اس گھر والا برا، ہر بندہ اس کو برا کہے گا یار یہ کیا کر رہی ہے. یعنی کہ ماں باپ اگر بیمار پڑے ہوں اور لڑکی نہ ان کو کھانا دے، نہ پوچھے، نہ طبیعت کا پوچھے، پورے پاکستان میں ایک شخص بتائیں جو اس عورت کو بولے کہ یار یہ ٹھیک ہے. یا یہ جو خاتون ہے گھر میں معروف طریقے سے رہ رہی ہے، یا اس شوہر نے عورت کو معروف طریقے سے گھر میں رکھا ہوا ہے، نہیں اطلاقات اس چیز کے ہوتے ہیں. تو معروف چیزیں دیکھنی ہے، جو چیزیں ہمارے یہاں پر ایک بری سمجھی جاتی ہوں گی اخلاقی لحاظ سے، اس کا خیال کیا جائے گا. یہ ماحول اور معاشرے اور لوگوں کے حساب سے الگ ہوتا ہے. دیکھو ایک بہت بڑا گھرانہ ایسا ہے، بہت امیر گھرانہ، وہ کسی لڑکی کو جب اپنے گھر میں لے کے آتا ہے نا، وہاں کے طور طریقے الگ ہیں. وہاں پر وہ لڑکی کھانا پکائے گی تو اس کو عیب سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر کھانا پکانے والے نوکر موجود ہوتا ہے.
وہاں ڈرائیور موجود ہوتے ہیں, وہاں لڑکی خود گاڑی لے کے ڈرائیو کر کے نکلے گی, شاید وہ برا مانے یا کثر شان ہو گئی. تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں آپ کہاں پر وہ لڑکی ہے, اس کے لیے معاشرت معروف طریقے سے کیا کہلائے گی کیا نہیں کہلائے گی. ایک حکم ہر عورت میں نہیں لگا سکتے کہ ہر عورت پہ گھر کے کام کرنا لازم ہے, کپڑے دھونا لازم ہے, یا ہر عورت جو ہے اس پر یہ لازم نہیں ہے. ایک حکم نہیں, معروف طریقہ کار زندگی ہو بس. وہ جہاں پر جیسا بن رہا ہے اسی صورت حال کے حساب سے مفتی صاحب جواب دیں گے جس کے پاس کسی کا معاملہ جاتا ہے. لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے, اور یہ بیانات کی وجہ سے نا کئی خواتین یہ زور دیتی ہیں کہ جناب ہم پہ کوئی واجب تھوڑی ہے یہ کام کرنا, اور اس کی وجہ سے پھر جو شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ خاتون آئے, چلو گھر بار دیکھے, کھانا ٹائم سے بنے, ساس سسر ہیں تو چلو میں دن میں کام پہ جاتا ہوں تو ان کی خدمت ہو, تو خواتین کا جو ذہن خراب ہو رہا ہے تو وہ کیا غلط کریں گی؟ بالکل یہ اچھی چیز ہے. دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو گئے صحیح. جنگ میں, آپ کی 9 چھوٹی بہن بھائی تھے, صحیح. غالباً بہنیں تھیں مجھے یاد ہے, بہنیں تھیں. 9. جی. حضرت جابر کی بھی عمر کم تھی, صحیح. تو حضرت جابر نے سوچا گھر میں کوئی عورت آئے اس لیے کہ بچے بالکل. وہ دیکھ بھال بھی کرے, مرد تو نہیں کر پاتا, اس نے گھر بھی باہر بھی جانا ہے, صحیح. کمانا ہے. اس مقصد سے حضرت جابر نے رشتہ ڈھونڈا, تو کوئی کواری کا تو رشتہ نہیں ملا, کم عمر کا نہیں ملا. ایک تھوڑی بڑی عمر کی عورت, وہ کواری بھی نہیں تھی صحیح. لیکن وہ ایسی تھی کہ وہ بچوں کا بھی خیال رکھ پائے. صحیح. حضرت جابر نے ان سے شادی کر لی. صحیح. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کم عمر سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ صحیح. تو حضرت جابر نے پھر وجہ بتائی, کہا کہ میری بہنیں تھیں, 8-9 بہنیں ہیں, والد صاحب شہید ہو گئے, تو میں نے اس لیے نکاح کیا وہ عورت ایسی ہو کہ جب وہ گھر میں آئے تو بچوں کا تھوڑا دھیان ہو جائے. صحیح. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند کیا تھا, ان کی سوچ کو پسند کیا تھا. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ خاتون گھر میں آ کے اگر یہ بول دے کہ بھائی بچے میرے تھوڑی ہیں اور جس کے مرضی ہے تو پال بھائی تو جانے, یہ معروف طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ جس گھر میں عورت آتی ہے نا وہ ہر گھر کی صورتحال بتا رہی ہوگی کہ یہاں معروف طریقہ کار کیا ہے. میرے سامنے چاہے میرے بیوی کا کسی اور سے بچہ ہو یا شوہر کا کسی اور سے بچہ ہو, وہ بیمار ہوگا, میں نے کیا اس کو جانور ہوں میں کیا؟ میرے دل میں احساس نرمی پیار نہیں ہے؟ جتنا میری طاقت کے اندر اللہ نے دیا ہے میں نے معروف طریقہ کار کو رکھنا ہے. معروف طریقہ کار میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا خیال رکھنا ہے, ضرورت مند ہے, کسی کی مدد کرنی ہے, وہ ہر طریقہ کار جس کو ہم کہتے ہیں بھائی معروف طریقے میں آئے اس کا انسان خیال رکھے. مرد پر بھی لازم ہے, عورت پر بھی لازم ہے. اچھا, اسی طریقے سے جیسے آپ نے ابھی یہ بیان کیا کہ معروف طریقے سے رہنا ہے, تو معروف طریقے میں اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہاں پہ کیونکہ جلدی شادیاں ہو رہی ہیں, والدین بھی جوان ہی ہیں کہ بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور بچوں کے بھی بچے ہو گئے. اب ہمارے یہاں تو عرف تھوڑا سا چینج ہے, اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے. جیسے کچھ روایات سے اشارتاً یہ نکلتا ہے ابن عمر حضرت عمر کے گھر آئے یا حضرت عمر حضرت ابن عمر کے گھر چلے گئے, تو اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ الگ الگ گھر ہوا کرتے تھے. تو آج کل اگر ہم وہی چیز یہاں پہ کاپی پیسٹ کریں کہ بچے اپنے الگ گھر میں رہیں, والدین اپنے الگ گھر میں رہیں, تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ اور یہ اگر ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھائی ہمیں الگ الگ گھر ہونا چاہیے. تو ادھر کیا اصول ہونا سر؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ جوائنٹ فیملی کے ماحول میں رہیں, الگ ہو کے رہیں. اللہ نے حقوق متعین کیے, وہ پورے کر رہے ہیں بس. یعنی میں الگ رہوں لیکن ماں باپ کے حقوق پورے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں ساتھ رہ رہا ہوں, حقوق پورے نہیں کر رہا, ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ جو مقصد اس پہ رہنا چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں الگ الگ گھر اس لیے ہوتے تھے کہ پہلے گھر ہی ایک ایک کمرے کے ہوتے تھے. ایک گھر بنایا چھوٹا سا, ایک کمرہ کچن بنا دیا, واش روم بھی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا, ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا, باہر جا کے کھیتوں میں استنجا وغیرہ کیا جاتا. تو پہلے گھر ہی ایک ایک کمرے کے ہوتے تھے. جب شادی کرنی تھی تو ایک چھوٹا سا کمرے کا اور بنا لیا. تو ہر دور اللہ نے کوئی چیز لازم نہیں رکھی ہے کہ آپ جو ہے الگ رہنا ہے یا آپ نے ساتھ رہنا ہے. ہاں یہ ہے شوہر پر لازم ہے, اسکنوہن, رہائش کا انتظام شوہر کرے گا. وعلی المولود لہ رزقہن, شوہر پر لازم ہے کہ عورت کی ضروریات رزق کے حوالے سے, کھانا روٹی کپڑا مکان, ان سب چیزوں کا خیال شوہر, یہ اللہ نے لازم رکھا ہے. اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ رکھے, الگ رکھے. یہ پابندی اپنی طرف سے عائد نہ کی جائے. ہر بندہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے, اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, محتاج ہیں, اور بچہ بھی ایک ہے. اب وہ ڈیمانڈ کرے کہ بھئی میں نے الگ رہنا ہے, تو ظاہر ہے کہاں ماں باپ اکیلے رہ پائیں. ہر گھر ایک الگ کہانی ہے, ہر گھر میں اطلاق الگ ہے, ہر گھر کے اندر صورتحال الگ ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے, ماں باپ ماشاءاللہ اس کے ٹھیک ہیں, ایک سے زیادہ بھائی ہیں, ماں باپ کا خیال بھی ہوتا ہے, اور گھر میں اتنی ابھی گنجائش نہیں ہے, خوشی رضامندی سے وہ الگ بھی رہ رہے ہیں, وہ آتا جاتا بھی ہے, خیال رکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, الگ رہ لے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو پابندی نہیں ہے. اچھا سر, یہ سارے مسائل تو چلتے رہیں گے اپنی جگہ, لیکن یہ آپ نے ایک کہانی چھوڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, 23 اعتراضات کا جواب شکوہ. اس کا کیا مطلب, کیا جواب شکوہ آپ کیا 150
آپ کا بھی یہی ارادہ ہے کہ وہ 150 قسطوں کی سیریز شروع کرنے کا؟ لوگوں کو لگائی رکھیں گے، پہلے 200 ان کی سنیں، اس کے بعد 200-300 میری سنیں. تو کیا ارادہ ہے کیا کرنے کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ موقفات ہے اس پر، وہ تو ایک سائڈ ہے، وہ تحقیق ہے، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. اور جتنے بھی تفردات ہیں اس پر جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ سمجھائیں گے اور بتائیں گے کون سا قول دلیل، وہ تو عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی نا، دلیل میں مضبوط کون سا قول ہے، کون سی بات کہاں دلیل میں کمزوری لگ رہی ہے. ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا کہ عوام جو ہوتی ہے نا، جو خود محقق نہیں ہے، انہیں استدلال کی خود مہارت نہیں ہے، ان کے سامنے ہر چیز سونا ہوتی ہے. عوام کے سامنے ہر چیز سونا ہے، ان کے سامنے میں کوئی بھی تحقیق کر کے بیان کر دوں گا ماشاءاللہ یہ قرآن سے استدلال کیا، قرآن کی آیت پیش کی، حدیث پیش کی. عوام کو باریکیوں کا نہیں پتہ ہوتا. محققین کی صحبت میں آپ چلے جائیں گے، ان کو ہر باریکی کا پتہ ہوتا ہے، وہ پتہ ہے کہ آپ یہاں پر کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ کا یہ تمسک بن ہی نہیں رہا، آپ جو بنا رہے ہیں، آپ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ان کو دیکھو، علم ایسی چیز ہے فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے فرمایا ہر ایک سے بڑا موجود ہے، یہ بات یوں اللہ تک جاتی ہے. تو یہ ہے ایک سلسلہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ 100-150 قسطوں والا نہیں ہوگا میرا بھائی، وہ اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، اتنا کہاں لے کے جاؤں گا. بھائی یہ کہ کوشش کریں گے کہ جو ایک موضوع ہے وہ ایک قسط میں ختم ہو جائے، میری کوشش یہی ہوگی. تاکہ 23 اعتراض ہیں تو 23 قسطیں بن ابھی مجھے تو اعتراضات بھی ابھی دیکھے بھی نہیں ہیں، میں نے ایک صرف سنا ہے حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام والا. تو اس میں آپ کو کیا لگا؟ اس کے اندر لگا کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا سوال ہے، کہ مقدمے صحیح نہیں بنائے. مطلب ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والا مسئلہ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر کسی نے ان روایتوں کو نہیں مانا تو کافر ہو جائے گا. کسی نے نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں نا، دیکھو علماء کی باتیں نا پھر وہ پڑھنے میں بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا ہمیں. اب میں نہیں ٹھیک پڑھا علماء نے کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اگر کوئی انکار کرے گا کس پر کفر جا سکتا ہے، اس کفر سے بھی انہوں نے کیا مراد لیا. پہلے فن پڑھیں یار، پہلے ڈائریکٹلی ہم نسبت کرتے ہیں وہ دیکھو یار انہوں نے ایسا کہا، اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے اس چیز پہ، مطلب برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اکابرین کی طرف ایسی نسبتیں ہم کر دیتے ہیں. اب اس میں جو ہے مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ کسی نے انکار کیا تو ہم کافر بنا دیں. اگر کسی وجہ سے روایت کو رد کیا جاتا ہے نا، کفر نہیں آتا اس پہ. لیکن جو مقدمے ہیں نا بنائے ہوئے، اس میں مقدمے ٹھیک نہیں بنائے. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا رخ اس میں صحیح بیان نہیں کیا گیا؟ نہیں، دوسرا رخ صحیح بیان نہیں، ایک ہی رخ بیان. ہاں ایک ہی رخ بیان ہوا ہے، مقدمے یہ ہے ہی نہیں ہے. اور وہ مقدمے پھر میں بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیوں علماء کا ایک رجحان رہا ہے، اور آپ فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گے کیا کریں. پھر اس کے اندر مفتہ بھی قول کیا بنے گا وہ بتاؤں گا. ابھی تو میں صرف ایک سنا ایمانداری والی بات ہے، باقی کچھ بھی نہیں. مجھے یہ نہیں پتہ 23 اعتراضات ہے کیا کیا، اتنا بھی ظاہر ہے اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم بیٹھ کے سنتے رہیں. کچھ لوگوں کا رجحان مطلب ذہنیت یہ ہے کہ جیسے غامدی صاحب سے متعلق ہے نا یہ بات، تو غامدی صاحب تو ماشاءاللہ حیات ہیں ابھی، تو ان سے جا کے مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر لی جائے، یا ان سے ڈائریکٹ میری ٹکٹ کرام امریکہ کی، میں چلا جاتا، یہاں ہوتے تو میں چلا جاتا. ان کا وہ کوئی حسن الیاس صاحب ہیں، وہ آئے ہوئے تھے ابھی پچھلے دن، اگر ان سے مل بیٹھ کے بات ہو جاتی اور تو کر کی ہے کافی، انہوں نے بھی کہیں ملاقاتیں کی. اب ٹائم کی بات ہوتی ہے نا. اچھا، میرے پاس سمپل سی بات ہے، ٹائم کا ایشو ہے. اتوار کا دن ہوتا ہے، مرا کے ہم کچھ ریکارڈنگیں کرا لیتے ہیں تو ہفتہ چلا لی، ورنہ آپ کام پر ہوتے ہیں بھائی پورا ہفتہ. ابھی کتنے ٹائم سے سوچ رہا ہوں سیریز شروع کر، 6 مہینے ہوا ہے ابھی تک تو میں شروع نہیں کر پایا. بھائی سوچ رہا ہوں ابھی انشاءاللہ نومبر سے ارادہ تو ہے. آئندہ فیوچر میں، نیئر فیوچر میں کیا ایسا کوئی ہے ارادہ کہ ملاقات کر کے بات کر لیں، یا کوئی بیٹھ کے؟ میری جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے میں بڑے شوق سے کرتا ہوں. مطلب اپنی زندگی کی مصروفیت میری ایسی ہے کہ ابھی اتنے چینلز والے ہیں کچھ پیچھے پڑے ہوئے پروگرامز کے لیے. اس کے علاوہ وہ جو نہیں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں کئی لوگ، میں نہیں ٹائم وہ بیچارے میرے کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ سر وہ نخرے ہو گئے آپ کے، ابھی 20,000 سبسکرائبر ہیں اور نخرے آپ کے آسمانوں پر ہیں. اب ان کو پتہ نہیں بھائی، میں کام پر ہوتا ہوں ڈیلی، رات 9-10 بجے آتا ہوں، ورک شاپ پر ہوتے ہیں. اب 10 بجے میں نے نکلنا ہے وہاں سے. اب میں ورک شاپ پہ میں بٹھا کے کس کو پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں یار، ہم لوگ مطلب شرم آئے گی اس کو بھی، کہیں گے یار مولانا. اب ہماری ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں، کوئی کیمرے شیمرے تو ہوتے نہیں، موبائل رکھ کے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں بچے. مطلب کوئی اسٹینڈرڈ تو ہے نہیں نا ہمارا بھائی، لوکل چل رہا ہے مسئلہ، اللہ بس چلاتا رہے. تو یہ ہے کہ لوگ پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ٹائم کا میرے لیے تھوڑا سا ایشو ہے، گھر کے معاملات کچھ ایسے ہیں، روٹین کچھ ایسی ہے، اور کلاسز اس وجہ سے لے نہیں پا رہا ہوں، پراپر طریقے سے لیکچرز نہیں ہو رہے ہیں. وہ ابھی شروع ہونے لگے نومبر سے انشاءاللہ، اس لیے سوچا یہ جواب شکوہ شروع کرتے ہیں. سر یہ جواب شکوہ تو ہوتا رہے گا، مطلب 23 اعتراض تو جب آپ 6 مہینے سے سوچ رہے ہوتے ابھی تک نہیں ہوا، جب ہوگا. لیکن ایک مسئلہ بہت زیادہ کھٹک رہا ہے، اور مطلب ایک بہت اس پہ ہائپ کریٹڈ ہے کہ یہ کہ ایک مسئلہ ہے، یہ حسن الیاس صاحب اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو وراثت سے متعلق ان کا ایک انہوں نے مسئلہ ایک چوز کیا ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ
میتھمیٹیکل ایرر ہے، اگر اس طریقے سے نہ سمجھا جس طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں، اگر اس کو ایسے نہ سمجھا تو یہ قرآن کے اوپر ایک میتھمیٹیکل ایرر کا اعتراض ہے. تو اس کے اندر ان کا موقف یہ ہے کہ پوری امت شروع سے لے کے آخر تک کے علماء جو بھی اس بارے میں لکھتے آئے ہیں وہ سب فہم کی ایک غلطی کے اندر غلطی کا شکار ہے. انہوں نے صحیح سمجھا نہیں اس آیت کو، تو اس سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن پہ میتھمیٹیکل ایرر کا اعتراض آتا ہے. اور ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ بھی ہے اور چیلنج بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو موقف وہ بیان کر رہے ہیں وہی سب سے صحیح اس کی وضاحت ہے، اور دوسرا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو آپ اگر چیلنج یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے اوپر بتا دیں کہ کیا اس کا جواب نکلے گا. میں چیلنج مجھے دیں، میں کیا ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. آپ حسن صاحب کو میسج دیں، آپ بولے یار کامران کا نام لے کے چیلنج کر دو. اچھا، اس مسئلے میں بھی غلطی پر ہے. تو اس کا کیا حل کیا ہے؟ بس انہیں بولے چیلنج کریں فی الحال. ایک تو چیلنج یار پتہ نہیں کیا کلچر ہمارا بنا، مجھے بہت برا لگتا ہے. چیلنج کرنا، جملے اس طرح استعمال کرنا، امت پوری کی پوری پاگل گزری ہے. یہ اتنا تکبرانہ جملہ ہے، انا للہ. مطلب اس سے زیادہ آپ کو اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے 1500 سال سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. قرآن پہ اعتراض ہے. اللہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے، لیکن پھر میں ایک بات میں کر رہا ہوں. جواب بھی تو ہونا. میں جواب میں نے کہا چیلنج مجھے کر دیں. اگر انہوں نے چیلنج کیا، مجھے نہیں پتا ویسے، اگر انہوں نے چیلنج کیا ہے وہ لوگ کامران کا نام لے کے چیلنج کر دیں. پھر میں آپ نے کچھ سوالات قائم کیے نا، پھر سوالات میں قائم کرتا ہوں، آپ اس کے جوابات دے دیں. اور اتنے آسان سوال میں آپ سے کر لوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ بھی جواب دے دے. لیکن آپ دینا نہیں، جواب دے دیں گے تو پھر اگلا میرا جو کلپ آئے گا زندگی بھر پھر آپ یہ جملہ نہیں بول سکیں گے کہ سر یہ کیا ہو گیا، امت کہاں سے خراب تھی، یہ تو میرے ساتھ کیا ہو گیا. صحیح پڑھا نہیں ہے، صحیح دیکھا نہیں ہے. علماء نے استدلال کیا کیا وہ پتہ نہیں ہے. کیوں وہاں پر علماء کرام ایسی پرٹیکولر سچویشنز کے اندر سب کے برابر حصہ ایوریج وائز کم کرنے پر گئے؟ اس لیے کہ قرآنی ایرر وہاں پر آئے گا اگر آپ اس طریقے کار سے کریں گے جو آپ میتھمیٹیکلی ایرر بنا رہے ہیں. اب وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کہیں پڑھا نہیں ہے، آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہے، آپ کو صرف ایک جگہ مل گیا بھائی وہ سغرا کبرا ملا کے وہ میتھمیٹیکلی ایرر آ رہا ہے. اللہ اکبر، پہلے علماء کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ دوسرا ایرر کیا آ رہا ہے وہ نہیں آپ کو پتا. مجھے چیلنج کر دیں یار، میرا بھی دماغ جو ہے نا آؤٹ کر رہے ہیں آپ. یہ جملے تکبرانہ بالکل فضول جملے. آپ کو اختلاف ہے کسی سے، آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہیں کہ بھائی 1400 سال سے علماء میں کوئی اس قابل نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. وہ خیر امت خاک ہوگی کہ ایک عالم نہیں گزرا جس کا دماغ نہیں گیا. اس کو ایڈریس کروں گا میں، ابھی جواب شکوہ جب آئے گا اس میں یہ مسئلہ بھی لیں گے وراثت والا. آپ دیکھ لیجیے گا. میں چیلنج نہیں کر رہا نا تکبرانہ جملہ کر رہا ہوں. میرا جواب بھی نہیں دیں گے یہ سوال کا، اس لیے کہ میں نے آپ کو مقدمے اس طرح بنا کے دینے کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے گا. اس وقت یار یہ کیا ہو گیا، تو دماغ ہی نہیں گیا تھا ہمارا. وہ کیوں بھائی ایوریج وائز سب کا نیچے کرنے پر آئے تھے. وہ جو قرآنی ایرر آ رہا ہے وہ نہیں نظر آئے گا ان کو. وہ جب میں کھول کے رکھوں گا پھر سمجھ میں آئے گا. آپ کا نقطہ نظر ہے، آپ بولیں ہاں بھی میرا نقطہ نظر ہے. میرے پاس یہ دلیل ہے، جتنا میرا دماغ اللہ نے دیا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیٹس اٹ. یہ کیا ہوتا ہے، امت غلط ہو گئی، ان کی فہم غلط ہو گئی. فضول ہے یہ رویہ اچھا نہیں ہوتا. تو آپ مجھے چیلنج کریں، پھر چیلنج کا جواب دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ وہ جواب شکوہ کریں گے نا، اسی میں پھر تفصیل کریں. یہ آپ نے ابھی جو بات کی، یہ زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے، یہ غامدی صاحب تو بڑا علمی اور تحقیقی بڑا پیار محبت سے جواب لے کے اختلافات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو ان کے چاہنے والے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو سوال ڈال رہے ہوتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہی دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی بھی ہو، آ رہا ہے. کوئی بھی شخص ہو. کیا فائدہ آپ میری صحبت میں بیٹھے اور آپ کو یہ اتنا آپ کو نہ پتہ چلے کہ یار میں نے بات کیسے کرنی ہے. کیا فائدہ میری صحبت کا، کیا فائدہ. کوئی بھی شخص ہو، زبان تکبرانہ نہیں ہونی چاہیے. آپ آرام سے آپ بولیں ٹھیک ہے مجھے اختلاف ہے آپ کے، ہمیں بھی بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ کی زبان بڑی اہم ہوتی ہے. میں جب لوگوں کے اندر یہ بات کروں نا کہ 1000 سال سے علماء پاگل رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ مسئلہ قرآن کا 2+2=4 نہیں سمجھ میں آیا ان کو، آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہوتے ہیں. پھر جس وقت یہ مسئلے کو میں حل کروں گا نا، پھر آپ دیکھ لیجیے گا، پھر منہ چھپاتے پھریں گے، وہ اچھا رہے گا. مطلب میں بھی غلط زبان استعمال کروں گا تو یہی بولوں گا بھائی لے کے گھومو آپ، جہاں پر غامدی صاحب کا کوئی چاہنے والا ملے نا، اب اس سے آپ یہ کویشچنس پوچھیے گا، سوالات میں بنا کے دوں گا آپ کو کہ قرآن نے وہ چیز ڈسکس کیوں نہیں کی. مطلب یہ رویہ اچھا نہیں ہے. رویہ تحقیق کا تحقیقی رکھا جاتا ہے. عرب کے علماء کو آپ پڑھا بھی کریں، عرب کے علماء کرام کو کہیں کسی بھی طرح کی صحبت ملے آپ لیں. ان کی 2 خاصیتیں ہیں جن کی میں بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں. ایک یہ کہ جتنا بڑے سے بڑا عالم دین ہوگا وہ کبھی بھی کسی عالم دین کو اس کی فکر کو ایک مسلک کے طور پر ترویج نہیں دے رہے ہوتے. محقق ناصر الدین البانی صاحب ابھی گزرے، شیخ ابن باز صاحب، صالح عثیمین صاحب، عبد الرحمن مولوی صاحب، ضیاء غامدی صاحب، یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں. مطلب حیران ہو جائے ان کی تحقیقات پڑھ کے. لیکن کسی ایک عالم دین کی فکر کو انہوں نے نہیں پھیلایا اس انداز کے اندر کہ جس طرح ایک مسلک کی ترویج ہو جاتی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کے شاگردوں کو بھی یہ اجازت ہوتی ہے کہ ان کو استاد کے اقوال پہ اختلاف و دلائل اپنے سامنے رکھیں۔ عالم کو عالم کی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے، بس وہ ٹھیک غلط دونوں چیزوں پر ہوتا ہے، یا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک چیز میں بھی غلط ہے، آپ کا نظریہ غلط پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر، میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں 100% ٹھیک ہوں سر، خود زمین ہلنی چاہیے۔ اگر میں ایک مسئلے میں بھی اپنی زندگی میں غلط ہو گیا، مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ غلط بات پھیل گئی، میں نے دین کا نام لے کے غلط بات پھیلائی ہوئی ہے، ایک استدلال میں نے غلطی کر دی، میں نے غلط نظریہ پھیلایا ہوا، مجھے بروز قیامت نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ایک فکر کی وہاں تبلیغ نہیں ہوتی، یہ ان کی خاصیت ہے، وہاں آپ استدلال میں بات کرو، بس تحقیق میں بات کرو۔ ناصر الدین البانی صاحب دیکھو بڑے موقع کے محدث بھی بہت بڑے ہیں، لیکن حیران کن بات بتاؤں، ان کے اپنے شاگردوں کی تحقیقات پہ 500 حدیثوں سے رجوع انہوں نے کیا تھا، 500 حدیثوں کو کسی کو صحیح کہا تھا، لیکن ان کے اپنے شاگردوں نے آ کر کے تحقیقات پیش کی، سر کہاں سے صحیح ہے؟ رجوع کیا، کسی کو ضعیف کہا تو صحیح کہنا پڑا۔ اپنی زندگی میں 500 سے زیادہ رجوعات ان کے شاگردوں نے کروائے تھے۔ ہم وہ ایک ہمارے ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی میں نے مثال کے طور پر یہ بڑے ہیں میرے اگر مسلک کے، اور میں نے ان کی فکر کو رائج کرنا ہے، میری ہمت ہی نہیں میں بولوں یہ غلط ہے اس مسئلے کے اندر۔ ہماری تربیت الگ چیز ہے بھائی، میں جرت تو کروں، میں حق مطلب ایک انصاف کے ساتھ سوال تو ان سے کر لوں، میں وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں بڑا فرق ہے، پاکستان کے اور باہر کے۔ اچھا حضرت، آج کے دور میں ہر پیر صاحبان کے جو ہے نا وہ جانشین بنتے ہیں، ان کا مقصد آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کا جانشین کون ہے؟ کون آگے مقصد لے کر چلے گا؟ آپ کی فکر آگے کون بڑھائے گا؟ آپ کے استدلالات یا آپ کا ذہن وہ کون آگے لے کر چلے گا؟ میرے 20,000 سبسکرائبر ہیں، چھوٹی سی گدی ہے، چھوٹی سی گدی پہ کون بیٹھے گا بھائی؟ نہ میری فکر آگے بڑھانے کا مجھے شوق ہی نہیں ہے، میرے کو بالکل شوق نہیں، بلکہ میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کسی ایک شخص کی فکر کو میں آگے پھیلاؤں، صرف اس وجہ سے کہ بھائی مجھے وہ ٹھیک لگ رہا ہے، یہ بہت ظلم ہے۔ اور آپ کے جو سبسکرائبر ہیں، جاننے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیا ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں آپ کہ جناب کسی کے پاس جا کر میرے نام سے یا میرے مسئلے پہ جھگڑا کریں، اختلاف کریں، کسی عالم سے جا کے سوال کریں، مناظرہ کر لیں؟ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، میرے جتنے شاگرد رہے ہیں میری صحبت میں رہنے والے ایسا کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، سالوں کی بات ہے۔ اللہ تقریباً 2007-8 سے پڑھا رہے ہیں نا، الحمدللہ میرے شاگرد نہیں کریں گے ایسا، اور کرتے بھی ہیں، مطلب ایسا دعویٰ تو نہیں میں کر رہا، کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک چیز سکھائی جاتی ہے یار، بڑے طریقے سے بار بار سکھائی جاتی ہے۔ اچھا، استاد کا اپنا عمل بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں ایک قیمتی بات آپ کو بتاؤں، منہ کے ڈائیلاگ الگ ہیں، عمل کا اثر الگ ہوتا ہے۔ میں لاکھ منہ پہ فائر کرتا رہوں نا یار، عاجزی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سب سے پیار محبت، جب تک میں پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھاؤں گا نا، لوگوں میں کچھ اثر نہیں جاتا۔ آج ایک شخص کھڑا ہو گیا کامران کے نام میں بھی کلاس لے لینا ذرا دبا کر کے، کہہ رہی مسئلہ غلط بیان کیا اس نے، مزہ آئے گا، میں رجوع کروں، انصاف کے ساتھ رجوع کروں، کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ ڈائیلاگس جو ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں نا یار، پیار محبت، مانو کسی کی، کوئی نہیں وہ بھی عالم ہے، عزت کرو، مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے اوپر پڑتی ہے نا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اب اس مسئلے سے رجوع کر لیا نا، یہ تو عزت خراب ہو جائے گی میری۔ رجوع سر کوئی نہیں کر رہا، میں نے بڑوں کو دیکھ لیا، اور ہمارے جو استاد تھے سر، آپ کو یاد ہوگا ظاہم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے پہلی چیز ہی انہوں نے ہمیں یہی سکھائی تھی کہ زبان عمل اگر آپ کا نہیں ہے، زبان کوئی فائدہ نہیں، ماحول معاشرہ تبدیل نہیں کرتی۔ اچھا، تو ابھی 2 دن پہلے جو وہ ایک بندہ آیا تھا جس نے کہا تھا کہ آپ نے ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے ابن ضیاء المقدسی الحنفی کا جو حوالہ دیا تھا غلط پڑھ کے سنایا ہے، تو آپ نے تو رجوع نہیں کیا، آپ نے تو اس کو الٹا سمجھا دیا، تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب عاجزی ہوگی تو رجوع کر لے گا انسان؟ نہیں، اس پہ تو ہم نے ریکارڈ بھی کروا دیا نا آج۔ اچھا، ہاں ریکارڈ کروا دیا۔ وہ اصل میں رجوع یہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلط کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے غلط حوالہ دیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی تھا۔ تو وہ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میں ظاہر ہے قابل گرفت ہوں گا، لیکن میں نے حوالہ ٹھیک دیا ہے، پھر اس پہ آج میں نے ریکارڈ کروا دیا بیان۔ ہاں، وہ تنزیل المسجد الحرام کی عبارت بھی میں نے پڑھ کے بتا دی۔ ہاں، تو وہ یہ نہیں، اگر غلطی ہوئی ہوتی نا تو میں بالکل، میرے کو کوئی ڈر نہیں، میرے کو آج کھڑا ہو کے کوئی بیچ چوراہے میں بول دینا یار فلاں مسئلے پہ آپ غلط ہو، میں بولوں گا بھائی غلط ہوں، مجھے اس پہ مزہ آتا ہے، بھائی میں غلط ہوں، اللہ جانتا ہے بالکل۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا، میرے جتنے شاگرد ہیں، نعمان رضوان لوگ پوچھ لو، جتنی بریانیاں انہوں نے میری توبہ اور رجوع کی کھائی ہوئی ہیں نا، وہ بچے بھی تو ہمارے ایسے ہیں نا، سادہ رجوع نہیں مانتے، ان کے سامنے کسی دن آگے بول دو نا یار یہ مسئلہ غلط تھا، یہ تھوڑا سا صحیح کرو، کہتے ہیں سر فری میں صحیح نہیں ہوگا، آپ نے ہمیں سکھایا 6 مہینے تک، ہم نے اس پر عمل بھی کیا، آگے بھی سکھایا، اب سادہ رجوع کر رہے ہو، بریانی کھلاؤ پہلے، ہماری طبیعت ٹھیک، وہ کھا کے جاتے بریانی، بھائی سادہ رجوع بھی نہیں کرواتے استاد کا، انسان ہے، کوئی مسئلہ غلطی ہوگی، مرتے دم تک ہوگی،
امام ابو حنیفہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شاگرد کہتے تھے کہ ہم جب ان سے پڑھتے تھے نا وہ اپنے مسائل ہم کو لکھ رہے ہوتے تھے نا ہمیں ٹوک دیتے. انہیں بیٹا ابھی رکو, اگلے سال ہو سکتا ہے مسئلہ میرا بدلا ہوا ہو, میری تحقیق میں فرق آ جائے. پھر اگلا سال ہو جاتا تھا, کہتے تھے نہیں بیٹا ہو سکتا ہے آگے فرق آ جائے کئی مسئلوں میں. اس لیے کئی مجتہدین کے ایک مسئلے میں کئی تحقیقات آ رہی ہوتی ہیں. امام احمد بن حنبل کی بھی کئی اقوال آ رہے ہوتے ہیں, امام شافعی کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس والے طریقے سے تو لگ رہا یہ ہے کہ عالم کو چینج ہوتے رہنا چاہیے. ہاں چینج ہونا. لیکن ہمارے یہاں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کسی کا موقف 18 سال سے وہی 30 سال بعد بھی وہی ہے. اگر کسی عالم میں, میرا اپنا ذاتی تجربہ سن لو, 18 سال پہلے بھی ایک موقف ہے, آج بھی وہی موقف ہے, وہ محقق نہیں ہے. لکھ کے لے لو, محقق نہیں. محقق ہے تو بدلے گا, کیونکہ علم ایک طرح کا نہیں رہتا. میں آج 10 سال کی عمر کے اندر اگر 1 کلو علم رکھتا ہوں اور میں شوقین ہوں مطالعے کا, اسٹڈی کا, تحقیقات کا, تو 20 سال بعد میں 1 کلو علم تو نہیں رکھوں گا, میں رکھوں گا 20 کلو علم. اور بھائی میں اگلے 10 سال بعد 50 کلو ہو جائے گا, بڑھے گا نا علم. اور جب علم بڑھ رہا ہے, کیسا ممکن ہے کہ جب میں اس لیول پہ تھا اس سے لے کے یہاں تک میری کوئی تبدیلی نہ آئے, مجھ میں کوئی چینجنگز نہ آ رہی ہوں, ایسا نہیں ہوتا. محقق ہمیشہ بدلتا ہے, نشانی محقق کی یہی ہے. جو ممکن ہے 2 سال پہلے وہ ایک نظریہ رکھا ہوا, 2 سال بعد بولے بھائی یہاں کمزوری ہے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو جو باقاعدہ ایک بڑے لیول پہ خصوصاً تنظیمات وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تو ان کا تو شائع ہوا ہوتا ہے مسئلہ کہ یہی مسئلہ رہے گا اور اس سے نہ ایک قدم آگے جانا نہ ایک قدم پیچھے جانا ہے. اب وہ مسئلہ دیکھ کے بتائیں گے, میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا کون سا مسئلہ ہے ایسا, لیکن تحقیقات کرتے رہنا چاہیے. تحقیقات میں ذہن بدلتا رہتا, کوئی اس میں دیکھو ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ, آپ کو پتہ نا ساری زندگی علم الکلام پہ بحث کرتے رہے, پوری زندگی کرتے رہے, آزاد زندگی گزار دی انہوں نے, اور شکست بھی دی ہے لوگوں کو. آخری زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے انہیں توفیق دی, توبہ کر کے چلے گا, کہا کہ ساری زندگی میں نے فضول کی ہے علم الکلام کی بحثیں. پھر اپنی ایک کتاب لکھ کے گئے جس میں رجوعات انہوں نے کی. یعنی وہ محقق تھے, آخری زندگی کے لمحات کے اندر بھی اپنی پوری زندگی کو بدل کے چلے گئے. اسی طرح شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, کیا نظریات رکھتے تھے, کا حجت اللہ البالغہ, اس میں کہاں سے کہاں چلے گئے. بدلے ہیں نا, محقق بدلے گا. محقق ایک جگہ پہ نہیں ٹک سکتا, جو ایک جگہ پہ ٹک گیا محقق کہے گا وہ بھائی آپ نے تو تحقیق کرنا ہی چھوڑ دی. اس لیے آپ آج جس نقطے کے اوپر ہو ڈرنا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ محقق, آپ ایک انسان کی فکر کی تبلیغ دنیا میں سے بڑی بدعت ہی کوئی نہیں. کہ بھائی میں خود دیکھو محمد صالح عثیمین صاحب فوت ہو گئے, وہ اگر آج زندہ ہوتے ان 20-30 سالوں کے اندر ان کے وہی موقفات ہوتے بھائی, چینج ہو جاتے ہیں ہزار کیونکہ 20-30 سال کا مطالعہ اور ان کے سامنے آتا, تحقیقات اور سامنے آتا, ادوار چینج ہو, ان کے مسئلے بدل جاتے ہیں. تو اس لیے ایک فکر کی جس وقت آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا, دنیا کا سب سے فضول کام ہے. ایک محقق اپنی زندگی میں ایک مسئلے پہ نہیں ٹکتا, تو میں ایک فکر کو لے کے کہاں سے لوگوں کو اس کے اوپر اٹکا کے گھومتا رہوں, فضول ہے. تحقیق کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, بڑھتا چلا جائے آگے, بڑھتا چلا جائے آگے, بڑھتا چلا جائے آگے. بس یہ سلسلہ علم کی انتہا کوئی نہیں ہوتی.